کراچی کے علاقے صدر میں النجیبی بلڈنگ میں آگ بھڑک اٹھی۔ عمارت کی 7ویں منزل پر لگی آگ نے متعدد گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ نے 4 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ عمارت کی 7ویں منزل پر لگی، متعدد گاڑیوں کو لپیٹ میں لیا۔ عمارت میں پھنسے تمام لوگوں کو نکال لیا گیا۔ میئر کراچی نے ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ کرنے اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی ہدایات جاری کی۔ پورا ایوان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے یکجا ہو جائے۔ ہم اختلافات رکھیں، اپنی لڑائیاں رکھیں، لیکن یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف ہماری فورسز کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردوں کا قوم پرست تحریک اور انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں، ان کے پیچھے بھارت بھی ہے۔ 2 روز میں بلوچستان میں 177 دہشت گرد مارے گئے، 16 سیکیورٹی اہلکار اور 33 عام شہری شہید ہوئے۔ ہمیں اختلاف بھلا کے پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ دہشت گردوں کو پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا فساد میں ملوث لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، دہشت گردی کے خلاف لڑنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ BLA چوروں کی آرمی اسمگلرز کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ لوگ یومیہ تیل کی اسمگلنگ سے 4 ارب روپے کما رہے تھے، حکومت نے ان کے خلاف سختی کر دی۔ کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے۔ بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں، کوئی حقوق کا معاملہ نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینٹ اجلاس میں خطاب، کہا مجرمانہ سرگرمیاں چند گروہ مل کر کہیں بھی کر سکتے ہیں، محفوظ علاقوں میں بھی گروہ مل کر لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ بلوچستان میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث لوگ بس روک کر مسافروں کو اتار لیتے ہیں، وہ دوسرے صوبوں کو ان کی فیملی کے سامنے شہید کرتے اور چھپ جاتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس میں لوگوں کو مارتے ہیں، یہ کس بات کی ناراضگی ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو شہید کریں؟ جعفر ایکسپریس واقعے کے دہشت گردوں کی میتیں کوئٹہ اسپتال لائی گئیں تو کس نے جا کر انہیں قبضے میں لیا؟ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں، اس کا صرف عسکری حل ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی تعداد 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں، دہشت گردوں کو 2 یا 3% سے زائد عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ دہشت گرد جب بھی شہروں میں کارروائی کرتے ہیں تو انسانوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ بولے 2018 سے پہلے ریاست کی پالیسی مصالحت کی نہیں تھی، دہشت گردی کے واقعات میں مصالحتی پالیسی کی وجہ سے اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے لیبیا کی عرب مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتار کی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پاکستان اور لیبیا کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ تعاون پر گفتگو، پاکستان کا لیبیا میں امن، استحکام اور ادارہ جاتی ترقی کے لیے حمایت کا اعلان، GHQ آمد پر اعلیٰ مہمان کا پرتپاک استقبال، وفد کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمدان بھی وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال سمیت اہم معاملات پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دے دیا، کہا امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے، وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے وفاقی دائرہ کار کے مطابق تعاون کی یقین دہانی۔
جو آج کی ملاقات تھی یہ اس عہدے کا تقاضا تھا جس عہدے پر میں بیٹھا ہوں. بحیثیت سیاسی ورکر شاید میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا، لیکن میں نے جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا، کیونکہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو اور چاہے بند کمروں کے فیصلوں سے ہو، تو اس کے حوالے سے میٹنگ ضروری تھی. دہشت گرد کا نہ کوئی صوبہ اور نہ ہی ملک ہوتا ہے. عید کے بعد وزیر اعظم سے پھر ملاقات ہوگی اور دہشت گردی پر بات ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو. کہا وزیر اعظم سے کسی سیاسی معاملے پر بات نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 2600 ارب روپے رکے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے پیسے جاری کرنے کی ہدایات کر دی ہیں. سہیل آفریدی سے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی. وزیر اعظم نے کہا کہ سیاست اپنی جگہ لیکن ہم سب پاکستان کا حصہ ہیں. وفاقی وزیر امیر مقام نے میڈیا کو ملاقات کا احوال بتا دیا. بولے اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی آئے اور ہم نے ان کا ویلکم کیا. وزیر اعلیٰ کے پی نے صوبے کے مالی معاملات سے متعلق بات کی. اداروں کے خلاف بیان بازی پر بھی بات ہوئی ہے. دہشت گردی کا ناصور ملک کے لیے خطرہ ہے. بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں. پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی. وزیر اعظم کے کو-آرڈینیٹر اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس. کہا پاکستان کی سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے. طاہر اشرفی کی پاکستان کے عوام سے دہشت گردوں کا اعلی کار نہ بننے کی اپیل. سال 2026 کے پہلے ماہ میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ. دسمبر 2026 کے مقابلے میں جنوری میں مہنگائی کی شرح میں 0.39% کا اضافہ ریکارڈ. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق جنوری میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 5.80% ہو گئی. وزارت خزانہ نے جنوری کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6% کے درمیان لگایا تھا. پہلے الیکشن میں حصہ لے کر جیتیں، اس کے بعد دھرنا دیں. حافظ نعیم نہ حلف اٹھاتے ہیں نہ سیٹ چھوڑتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا اب شارع فیصل اور دیگر بڑی شاہراہوں پر ٹریفک روکنے نہیں دیں گے. جسے قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے جیت کر آیا ہے. گل پلازہ واقعے پر جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا ہے. انکوائری کا انتظار کریں گے. پنجاب بھر میں الیکٹرو بس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. الیکٹرک بسوں کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو. کہا آرام دہ اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کا فروغ ترجیح ہے. پنجاب کے عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. روزانہ لاکھوں افراد الیکٹرک بسوں سے مستفید ہو رہے ہیں. لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر. شہریوں میں زبردست جوش و خروش. شہر کو بسنتی رنگوں سے سجانے کے انتظامات. پتنگ کی قیمت 700 اور ڈور کی قیمت 11,000 روپے تک پہنچ گئی. شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شہریوں سے بسنت کو ذمہ داری اور حفاظت کے ساتھ منانے کی اپیل. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو تمام شہریوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی. بسنت کے موقع پر میٹرو بس، اورنج لائن اور رکشہ سروس تینوں دن بلا معاوضہ دستیاب ہوگی. سرگودا کے گاؤں ٹنکی والا میں خاتون کو شوہر اور اس کے بھائی نے قتل کر دیا. ملزمان نے طبعی موت قرار دے کر تدفین بھی کر دی تھی. میت کو غسل دینے والی خاتون نے گلے پر تشدد کے نشان دیکھے اور اہل محلہ کو آگاہ کیا. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ کا فوری نوٹس. ڈی پی او سرگودا سے تفصیلی رپورٹ طلب. ملتان میں بوسن روڈ پر بچ ہاؤسنگ سوسائٹی سے اسکول ٹیچر کی پھندہ لگی لاش ملی. لاش گھر میں کمرے کی چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی. متوفی کے بائیں ہاتھ پر زخم کے نشانات پائے گئے. طیب بیگ کا 2 روز قبل اہلیہ اور بچوں سے جھگڑا ہوا تھا. واقعے کی تفتیش جاری.
لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کے مین ہول میں گرنے والی ماں بیٹی کے سر اور گردن پر زخم کے نشانات تھے. گردن اور سر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں جو موت کی وجہ بنی. خاتون اور 9 ماہ کی بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. خاتون سعدیہ کے دائیں کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور کمر پر متعدد زخموں کے نشانات پائے گئے. بچی ردا فاطمہ کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. قصور میں 3 سالہ بچہ کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق. المناک واقعہ ایک شادی ہال کے باہر پیش آیا جہاں علی حور کھیلتے ہوئے مین ہول میں جا گرا. انتظامیہ نے ہال کو سیل کر دیا. مالک کی گرفتاری کا حکم. چوبہ ٹیک سنگھ میں مسافر کوچ اور موٹر سائیکل رکشے میں تصادم. خوفناک حادثے میں 7 افراد جاں بحق 2 زخمی. ٹیچاوتی میں تیز رفتار بس سے رکشے کو ٹکر ماری. 8ویں جماعت کی طالبہ اور رکشہ ڈرائیور دم توڑ گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی تیز رفتاری اور غفلت لاپرواہی کے باعث پیش آیا. کراچی میں شہید ملت ٹیپو سلطان روڈ کے قریب پولیس مقابلہ. افغانی کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے. پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت نہ ہو سکی. لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل. اسکیم 33 میں ڈاکوؤں کی سپر سٹور میں لوٹ مار. ملزمان خریداروں کی جیبیں خالی کر کے فرار. کراچی میں رینجرز اور SIU کی گارڈن میں کارروائی. 3 بھتہ خوروں کو گرفتار کر لیا گیا. تعلق وسیع اللہ لاکھو، جمیل چھانگا، عبد الصمد کاٹھیاواڑی گروپ سے ہے. ملزمان کاروباری افراد سے بھتہ وصول کرتے تھے. کراچی میں رحمان ڈکیت کا بیٹا غیر قانونی اسلحے سمیت گرفتار. جبران کو تھانہ کلا کوٹ کی حدود سے گرفتار کیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم اس سے قبل کئی مقدمات میں جیل کاٹ چکا ہے. سوابی کے گدون گندف گاؤں میں خطرے کی وبا پھیل گئی. 1 ہفتے کے دوران 4 کمسن بچے جان سے گئے. جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 3 ماہ سے 5 برس کے درمیان ہیں. شہریوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل. ملک بھر میں پولیو کے خلاف قومی مہم کا آغاز. مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے. مہم کو مؤثر بنانے کے لیے سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کے خصوصی انتظامات. آیت اللہ خامنہ کی طرف سے امریکہ کو سخت پیغام. امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی. ایرانی قوم کسی بھی حملے کا مقابلہ کرے گی. اگر حملہ کیا تو ہم سخت جواب دیں گے. ٹرمپ کی دھمکیاں ایرانی قوم کے لیے بے اثر ہیں. ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے مگر اگر حملہ کیا تو سخت جواب دیں گے. تہران سنجیدگی سے مذاکرات کر رہا ہے. کچھ قابل قبول توقع کی جا سکتی ہے. امریکی صدر کا دعویٰ. کہا ہم نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. بولے ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا. پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے سری لنکا روانہ. قومی ٹیم کا 4 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ شیڈیول. پاکستان کے بائیکاٹ فیصلے نے ICC کو تل ملا کر رکھ دیا. فیصلے پر ICC بے چین. کھیل کے اصول یاد دلانے لگی. کھیل سے کھلواڑ کرنے والی ICC ورلڈ کپ کی سالمیت اور شائقین کے مفاد کا حوالہ. اور حیدرآباد میں 2 روزہ ہوم اکنامکس ایکسپو. کالج طالبات نے صلاحیتوں اور مہارتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. فوڈ سائنس، ٹیکسٹائل ڈیزائن، کھانا پکانے، سلائی کڑھائی اور دیگر گھریلو امور کے جوہر دکھائے. خوب داد وصول کی.